بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر جب مدینہ منورہ میں طویل و عریض میدان مقامی باشندوں سے بھر گیا تو انتہائی پرتکلف اور لذیذ کھانوں سے مہمانوں کی توازی کی گئی۔ اس دوران سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امراء، گورنر اور دوسرے افسران مدینہ کے ساتھ دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ جو شخص کھانے سے فارغ ہو جاتا اسی دروازے سے باہر آتا۔ سلطان عادل اس شخص کو بہت غور سے دیکھتے، پھر جانے کی اجازت دے دیتے۔ دروازے پر موجود تمام امراء اور مدینہ منورہ کے تمام چھوٹے بڑے سرکاری افسر حیران تھے کہ آخر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو کس کی تلاش ہے۔ پھر جب دعوت کا آخری مہمان بھی کھانا کھا کر چلا گیا تو سلطان عادل نے بڑی مایوسی سے اپنے سر کو جنبش دی۔ ان میں سے تو کوئی بھی نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے سے انتہائی اداسی جھلک رہی تھی اور وہ چہرے سے بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے تھے۔ سلطان، آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ گورنر مدینہ نے والی شام سے پوچھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل کی بات بتانے کی بجائے گورنر مدینہ سے سوال کیا، آپ سمجھتے ہیں کہ میری دعوت میں اس ارض مقدس کے تمام رہنے والے شریک ہوئے تھے؟ میرا تو یہی خیال ہے، گورنر مدینہ نے جواب دیا۔ اس قدر سخت احکام جاری کیے گئے تھے کہ کوئی شخص شریک محفل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ گورنر مدینہ کا جواب سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان نظر آ رہے تھے، مگر دیگر افراد بھی ایک عجیب سی فکر میں مبتلا تھے کہ اچانک مدینہ منورہ کے ایک انتظامی افسر نے سلطان عادل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، صرف 2 افراد اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے گھبرا کر اس شخص سے پوچھا، وہ دونوں کون ہیں؟ سلطان محترم، وہ دونوں نہایت عابد و زاہد انسان ہیں، مدینہ منورہ کے انتظامی افسر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں تارک الدنیا لوگ ہیں، دن رات عبادت میں مصروف رہتی ہیں۔ کسی دعوت میں شریک ہونا تو بڑی بات ہے، وہ لوگوں سے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اگر انہیں کچھ وقت ملتا ہے تو جنت البقیع میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں۔ ان دونوں نادیدہ افراد کا ذکر سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے پر اطمینان و آسودگی کا رنگ ابھر آیا۔ پھر سلطان عادل نے گورنر مدینہ سے کہا کہ ان دونوں کو سر دربار پیش کیا جائے۔ جب وہ دونوں عابد و زاہد انسان سر دربار لائے گئے تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر میں انہیں پہچان لیا۔ یہ وہی دونوں تھے جن کے چہرے سلطان عادل کو 3 بار خواب میں دکھائے گئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ مجھے بہت ستا رہے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ جوش اضطراب میں اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے۔ بڑی مشکل سے سلطان عادل نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ان نورانی چہرے رکھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو اور مدینہ منورہ میں کیا کرتے ہو؟ وہ دونوں سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ سے ناآشنا تھے، اس لیے بے نیازی کے لہجے میں کہنے لگے، ہم قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اس کے سوا ہمیں دنیا کی کسی شے سے غرض نہیں۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا انداز گفتگو دیکھ کر چونک اٹھے۔ پھر سلطان عادل نے سخت لہجے میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے بیان کی وضاحت کر دو کہ آخر کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تلاش کرتے ہو؟ ان دونوں نے اس بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہم نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کرائے پر مکان لے لیا ہے، اس میں دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، یا پھر گنبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تاکہ قلب و نظر کو سکون حاصل ہو۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ یکایک سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ کیا مسلمان کے علاوہ کوئی اور بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا طلبگار ہو سکتا ہے؟ ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا،
جیسے وہ سلطان عادل پر اپنے زہد و تقوی کا رعب ڈال رہا ہو۔ تمہاری ظاہری شکلیں تو اہل ایمان کی سی ہیں، مگر تم مجھے اندر سے مسلمان نظر نہیں آتے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سے بدستور غصہ جھلک رہا تھا۔ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کے ایمان پر شک کرے۔ دوسرے شخص نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، دلوں اور نیتوں کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ بے شک، سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پرجلال لہجے میں کہا، مگر میں نے ایسا کوئی مسلمان نہیں دیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے اور ان کے اسم مقدس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے۔ اتنی طویل گفتگو میں تم نے ایک بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہیں بھیجا، پھر تم کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے طلبگار ہو سکتے ہو؟ حق تعالیٰ میری بدگمانی کو معاف کرے، مگر مجھے تمہارے اہل ایمان ہونے پر شک ہے۔ یہ کہہ کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ مسند سے اٹھے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں ان دونوں کو اپنی تحویل میں رکھو اور سخت نگرانی کرو۔ پھر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ اپنے امراء، گورنر مدینہ اور دیگر مقامی افسروں کے ساتھ اس مکان پر پہنچے جہاں وہ دونوں عابد و زاہد انسان دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں موجود مختصر سا سامان مکینوں کی زاہدانہ زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ بظاہر وہاں کوئی قابل اعتراض شے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی طرف سے مطمئن نہیں تھے۔ سلطان عادل نے کمر سے اپنی تلوار کھولی اور تلوار سے مکان کے فرش کو زور زور سے ٹھونکنا شروع کیا۔ ایک جگہ انہیں چٹائی کے نیچے فرش ہلتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ بہت تیزی سے جھکے اور چٹائی کو الٹ دیا۔ سب کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ چٹائی کے نیچے پتھر کی ایک چوڑی سیل رکھی تھی۔ سلطان عادل نے اپنے امراء کو پتھر کی سیل ہٹانے کا حکم دیا۔ جب وہ سیل ہٹائی گئی تو ہر شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ وہاں پتھر کے برابر ایک خلا موجود تھا جو کسی سرنگ کی نشاندہی کر رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ پر چند لمحوں کے لیے سکتہ سا طاری ہو گیا۔ پھر سلطان عادل نے ایک مشعل روشن کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد والی شام مشعل لے کر تنہا سرنگ میں داخل ہوئے۔ یہاں تک کہ کچھ دور جانے کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی۔ پھر جو منظر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر تھا، اسے دیکھ کر سلطان عادل کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس نظر آ رہے تھے۔ سلطان عادل نے مضطرب ہو کر اپنے دونوں ہونٹ پائے اقدس پر رکھ دیے۔ وہ قدم جنہیں چومنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بے چین رہتے تھے، آج وہ عظیم سعادت سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں آئی تھی۔ اے اللہ، میں گنہگار اس قابل نہیں تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس سے آنکھیں مل رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے۔ پھر جب سلطان عادل کا پورا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تو انہوں نے آخری بار سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں کو بوسہ دیا اور واپس لوٹے۔ جب سرنگ سے باہر آئے تو سارے امراء اور گورنر مدینہ اپنی اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑے تھے۔ جب ان لوگوں نے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی سرخ آنکھیں اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا چہرہ دیکھا تو پریشان نظر آنے لگے۔ گورنر مدینہ کے استفسار پر سلطان عادل نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ دونوں شیطان سرنگ کھود کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس قدموں تک پہنچ گئے تھے۔ یہ سن کر تمام لوگوں کا خون کھول اٹھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ضبط و تحمل کی تلقین کی اور دوبارہ مجرموں کو اپنے روبرو طلب کر لیا۔ اب ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی، مجبوراً انہیں اعتراف کرنا پڑا۔ اے سلطان، ہم یہودی ہیں اور اپنی قوم کی طرف سے تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چرانے پر مامور ہوئے ہیں۔
ہمارے نزدیک اس سے بڑھ کر کار ثواب کوئی نہیں ہے، لیکن افسوس تم نے ہمیں اس وقت گرفتار کر لیا جب ہمارا بہت تھوڑا کام باقی رہ گیا تھا۔ اگر ہمیں 2-3 دن کی مہلت اور مل جاتی تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے ہوتے۔ ان دونوں کی ناپاک گفتگو سن کر سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ شدت غضب سے بے قابو ہو گئے اور چیختے ہوئے ان صفائے شیطانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، تم اپنے ناپاک مقصد میں کس طرح کامیاب ہو سکتے تھے جبکہ تمہاری نقل و حرکت کی نگرانی وہ آنکھ کر رہی تھی جسے کبھی اونگ بھی نہیں آتی۔ یہ کہہ کر سلطان عادل مسند سے اترے اور اپنی شمشیر بے نیام کی اور دونوں کے سر قلم کر دیے۔ پھر جب ان شیطانوں کی لاشیں ٹھنڈی ہو گئی تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا حکم جاری کیا، ان دونوں کے سر نیزوں پر بلند کر کے ارض مقدس کی گلی کوچوں میں پھراؤ اور تشہیر کرو کہ اہل مدینہ لوگوں کے چہروں اور لباسوں سے دھوکہ نہ کھائیں۔ جب دیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے والے ان مردودوں پر لعنت بھیج چکے تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ یہ آگ ایک وسیع میدان میں جلائی گئی جہاں ہزاروں اہل ایمان یہ عبرت ناک منظر دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پھر جب آگ کے شعلے بلند ہونے لگے تو سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں عیسائیوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر آگ میں ڈال دی۔ پھر جب وہ راکھ ہو گئے تو سلطان عادل نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ آگ تو بجھ گئی مگر وہ آگ کبھی سرد نہیں ہوگی جس کا مزہ تم قیامت میں چکھو گے۔ اس کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے مدینہ منورہ کا طواف کیا۔ سلطان عادل ارض مقدس کی ہر گلی کوچے سے گزرے، آنکھیں اشک برسا رہی تھیں اور زبان سے بس ایک ہی کلمات جاری تھے، میرے آقا، میں اپنی قسمت پر نازاں ہوں کہ آپ نے اس خدمت کے لیے غلام کو منتخب فرمایا۔ طواف مدینہ کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے ارض مقدس کے باشندوں میں عطیات تقسیم کیے۔ پھر سلطان عادل نے اپنی نگرانی میں روضہ اطہر کے چاروں طرف اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا۔ پھر اس خندق کو سیسے سے بھر دیا گیا۔ یہ سیسے کی دیوار آج بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے گرد موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گی۔ آج بھی اہل مدینہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا نام نہایت محترم و احترام سے لیتے ہیں اور ان کا شمار ایسے برگزیدہ انسانوں میں کرتے ہیں جن پر خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق فرمائی۔